الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في الكلام الحكيم والفرقان المجيد. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كحياء صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا. آمنت بالله صدق الله العلي العظيم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم سامعین کرام، امید ہے آپ سب خیر و عافیت ہوں گے. درس قرآن کے سلسلے میں آج میرے اوپر سورۃ المریم اور رکوع نمبر 1 بمطابق آیات نمبر 1 تا 15 ذمہ داری عائد کر دی گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ حق بات بولنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ کل اس سورت کے تعارف میں آپ نے سنا ہوگا کہ اس سورت کا مرکزی مضمون کیا ہے اور اس کے اندر کن کن ٹاپکس کو ایڈریس کیا گیا ہے، اور آپ نے اس سورت کا جو شان نزول ہے وہ بھی سنا ہوگا. اور اس سورت کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کی گمراہیوں کی طرف باضابطہ طور پر جو اشارہ کیا گیا ہے، اور اس کے اندر اس حوالے سے جو دعوت دی جا رہی ہے، اس دعوت کا برملا اظہار جب مسلمانوں نے حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی نگرانی میں، ان کی قیادت میں اس انداز سے واضح الفاظ میں اس دعوت کو بیان کیا نجاشی کے دربار میں، اس کے پھر کون کون سے ثمرات مسلمانوں نے دیکھ لیے. اس رکوع کے اندر بھی انہی گمراہیوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے جو یہودی اور خاص کر عیسائی اپنے اندر پیدا کر رہے تھے، جس پر وہ چل رہے تھے، اس کی طرف یہاں پر اشارہ کیا گیا ہے. باضابطہ طور پر سمجھا دیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا نہیں ہے، نہ کہ خدا کے بیٹے ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے فرستادے ہیں. اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اسی کی تمہید کے طور پر سب سے پہلے اس رکوع میں حضرت زکریا علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر کیا جا رہا ہے. آیت نمبر 1 قاف ہا یا عین صاد حروف مقطعات. اصل معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے. مفسرین نے تو بہت سارے اقوال اس ضمن میں بیان کیے ہیں، لیکن کسی قول پر حتمی رائے کا اظہار کرنا قبل از وقت ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ان حروف کا قرآن کے معنی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اس لحاظ سے ان آیات کو ایسے ہی جوں کا توں چھوڑ دیا جائے. اور اگر دیکھا جائے تو کہہ سکتے ہیں کہ عرب کے اندر جو زبان کے اسالیب تھے، اس میں ان الفاظ کا باضابطہ طور پر استعمال کیا جاتا تھا. ایسے شواہد ہمیں ملتے ہیں. زمانے جاہلیت کی جو عربی ہے اس میں ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا.
ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے تھے، لیکن زبان کے اندر جو چاشنی ہے اس کو بڑھانے کے لیے ان الفاظ کا استعمال کیا جاتا تھا۔ یہ اس لیے ہے کہ نہ اس وقت کے معترضین نے اور نہ آج تک کسی اعتراض کرنے والے نے ایسا اعتراض پیش کیا کہ بھئی یہ کون سے الفاظ اس قرآن میں موجود ہیں اور پتہ نہیں کیا معاذ اللہ اس سے قرآن کے معنی سمجھنے میں کوئی ڈیفیکلٹی تو نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل بھی کوئی بات نہیں ہے۔ یہ زبان کے اسالیب ہے، اس کے علاوہ اس میں سچ اگر کوئی معنی ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہے۔ قرآن پاک کی تقریباً 29 سورتوں کا جو آغاز ہے وہ ان حروف سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 2، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یہ ذکر ہے آپ کے رب کی رحمت کا جو اس نے اپنے بند زکریا علیہ السلام پر کی۔ اصل میں مقصود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو سامنے لانا ہے، ان کی جو شانی بندگی ہے اس کو سامنے لانا ہے، لیکن اس کی تمہید کے طور پر یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کے اوپر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خاص رحمت کا نزول کیا تھا اس کا تذکرہ یہاں پر کرنا ہے۔ وہ تذکرہ اور وہ خاص رحمت کیا ہے؟ اس کے بعد آیت نمبر 3، اذ نادى ربه نداء خفيا، جب زکریا علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا چپکے سے، آہستگی میں دعا کی، مناجات کی، بڑے مہذب انداز میں۔ اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ دعا کرنے کے سلسلے میں بہتر ہے، افضل ہے کہ آپ گوشہ نشین ہو جائیں اور معاملہ اپنے اور اپنے اللہ کے درمیان رکھیں، اعلان نہ کریں، لوگوں کے مابین آوازاری نہ کریں اللہ کو مانگنے کے سلسلے میں۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو اس کا نجی مسئلہ ہوتا ہے، اس کی نجی معاملات ہو سکتے ہیں، اس کی کوئی ایسی پرابلم ہو سکتی ہے جو اگر لوگوں کو پتہ چل جائے تو پتہ نہیں اس پر تانے کیسے جائیں گے۔ کہ اللہ اور اس بندے کے درمیان ایک پرائیویٹ مسئلہ ہے، پرسنلی پرائیویٹ مسئلہ ہے۔ So many a times you require کہ آپ چپکے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگیں۔ ہاں یہ بات بھی صحیح ہے، بعض دفعہ آپ کو اجتماعی طور پر بھی دعا مانگنی چاہیے، ایسا کرنا بھی ٹھیک ہے، لیکن جو معاملہ آپ اور آپ کے اللہ کے درمیان ہے اس میں بہتر ہے، اس میں افضل ہے کہ آپ نجی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا رابطہ مستحکم کریں۔ اس کے بعد یہی نجی طور پر جو ایک آپ کہہ سکتے ہیں ریلیشن شپ حضرت زکریا علیہ السلام کو اپنی رب سے تھی، اسی کا برملا اظہار استعمال کرتے ہوئے چپکے سے اس نے اپنے رب کو پکارا اور کیا کہا؟ قال رب انی وہن العظم منی، اس نے عرض کیا اے میرے پروردگار بلا شبہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرے اندر جو طاقت ہے وہ ختم ہو چکی ہے، واشتعل الرأس شیبا، اور میرا سر بڑک اٹھا ہے بڑھاپے سے، I'm almost dead, I don't possess any energy, I'm at the verge of retirement۔ اور اس صورتحال میں مزید کیا کہہ رہے ہیں حضرت زکریا علیہ السلام؟ وَلَمْ اکم بدعائک رب شقیّا، اور اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کر کبھی بھی نامراد نہیں رہا، never، مجھے آپ کی ضرورت پڑی، میں نے آپ کے دربار میں اپنے دستانے اٹھائے اور آپ سے مانگا، اور کبھی بھی آپ کے دربار سے میں خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ اس کے ساتھ ساتھ آیت نمبر 5 کیا مسئلہ ہے؟ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي،
اور مجھے اندیشہ ہے، مجھے ڈر ہے اس بات کا کہ میرے جو بھائی بندے ہیں یہ میرے جانے کے بعد کہیں صراط المستقیم کی راہ کو نہ چھوڑیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام کو لگ گیا تھا، انہیں محسوس ہوا تھا میرے جانے کے بعد میرے جو اقربا ہے، میرے جو عزیز ہے، میری جو قوم ہے، یہ کہیں بھٹک نہ جائے۔ سو آن اکاؤنٹ آف دیٹ حضرت زکریا علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری جو بیوی ہے یہ بانجھ ہے، ابھی تک ہمارا کوئی بچہ نہیں ہوا ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس تو مجھے خاص اپنے پاس سے ولی عطا فرما۔ ولی یہاں پر اس معنی میں استعمال ہوا ہے جو کہ ساتھی ہوگا، ہم نوا اور ہم سفر ہوگا۔ میرا جو مشن ہے اس کی آبیاری میرے جانے کے بعد کرے گا۔ یہ دعا حضرت زکریا علیہ السلام نے کی۔ آپ دیکھ لیجیے، آپ یہاں پر دعا کرنے کے سلسلے میں کس قسم کا ادب یہاں پر ملوز خاطر رکھا جاتا ہے۔ الٹپ دعا نہیں مانگی جا رہی، آپ آئے دعا مانگی نہیں، پہلے ایک سما باندھنی چاہیے، وہ ماحول کریٹ کرنا چاہیے، اپنی جو حقیقت ہے اس سے سامنے لانا چاہیے، اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کتنے بڑے ہیں، کتنے دینے والے ہیں، اور اللہ نے کتنے احسانات ہم پر کیے ہیں، اس کا تذکرہ کرنا چاہیے۔ اینڈ آفٹر دیٹ اپنی جو عرضداشت ہوتی ہے اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رکھنی چاہیے۔ ایسا جب کریں گے، قرین قیاس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری جو فائل ہے اس پر دستخط کریں گے۔ دنیا کے اندر بھی آپ دیکھتے ہوں گے، جب کسی آفس میں آپ جاتے ہیں، کوئی عرضداشت لے کر کسی آفیسر کے سامنے، کسی لیڈر کے سامنے، دیکھا ہوگا آپ نے کہ الٹپ اپنی فائل کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی ہے، پہلے ایک سما باندھا جاتا ہے۔ اور بعض لوگ تو دیکھتے ہیں کہ آفیسر کا موڈ کیسا ہے، موڈ کے حساب سے فائل ڈالیں گے، موڈ کے حساب سے بات کریں گے۔ اب بھائی یہاں پر آفیسروں کے آفیسر، لیڈروں کے لیڈر اللہ عز و جل ہیں، تو الٹپ دعا نہ مانگے۔ اسی لیے یہ بات مستحسن ہے کہ 2 رکعت نماز حاجت پڑھی جائے۔ اگر آپ نے نماز پڑھی ہے، نماز کے بعد دعا مانگے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا ہے کہ افطاری کے وقت دعا مانگے۔ اگر آپ نے صدقہ کیا ہے کہ صدقہ دینے کے بعد دعا کریں، کیونکہ اس وقت آپ کے دل میں وہ کیفیت ہوتی ہے، آپ کا قرب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس وقت زیادہ ہوتا ہے۔ سو اٹس بیٹر ایٹ دیٹ ویری ٹائم آپ اسی حساب سے اپنی فائل اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں رکھیں۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں زکریا علیہ السلام کس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں، اپنی حقیقت، اللہ نے جو احسانات ان پر کیے ہیں وہ بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وَكَانَتِ امْرَأَتِي، اور میری بیوی جو ہے عاقرہ، یہ تو بانجھ ہے، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، پس تو مجھے اپنی خاص رحمت سے نواز ایک ولی کی صورت میں۔ اس کے بعد آیت نمبر 6، یہی سنی ویارث من آل یعقوب، جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا۔ یہ جو اصل میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام کی جو نسل ہے جو بعد میں چلی، اس کے بہت سارے قبیلے تھے۔ یہ جو قبیلہ تھا زکریا علیہ السلام کے توسط سے جو آگے بڑھا تھا، جو یہاں تک پہنچ گیا تھا، انہیں ذمہ داری عائد کر دی گئی تھی کہ یہ قوم کی رہنمائی کریں گے، یہ قوم کو صحیح ڈگر پر رکھیں گے، اس حوالے سے دعوت و تبلیغ کریں گے۔ لیکن زکریا علیہ السلام کو اپنے بعد ایسا کوئی بندے خدا، ایسی کوئی اولاد دکھی نہیں، تو اس سلسلے میں خاص دعا اللہ سے کی کہ جو وارث ہو میرا اور آل یعقوب کا۔ یہاں وارث اس معنی میں نہیں ہے کہ زکریا علیہ السلام کے پاس بہت سارا مال ہوگا، بہت ساری دولت ہوگی، زمین ہوگی، جائیداد ہوگی، اس کے وارث وہ بنیں گے، نہیں۔ یہاں پر وارث سے مراد یہ ہے کہ جو لوگوں کی رہنمائی کریں، جس کو آپ نبوت کے منصب پر فائز کریں،
وَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے پروردگار اس کو بنائیے پسندیدہ. اور ساتھ ساتھ دعا ہے کہ اس کو چوز کریں، اس کو اسپیشل بنائیں اپنے لوگوں کے لیے، جس سے آپ راضی ہوں، جو آپ سے راضی ہو. اس کے بعد آیت نمبر 7، یا زکریا انا نبشرک بغلام. اب اللہ تبارک و تعالی بشارت دے رہے ہیں، اے زکریا ہم تمہیں بشارت دیتے ہیں ایک لڑکے کی، نسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا ہے. آپ کو بشارت دے رہے ہیں ایک شریف اور ایسے بچے کی جس کی مثال آج تک دنیا نے پیش نہیں کی. یہاں پر دونوں چیزیں آپ مراد لے سکتے ہیں. نام کے اعتبار سے بھی ایسا کوئی بندے خدا ابھی تک پیدا نہیں ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر جو خصوصیات ہیں، اس کے اندر جو کریکٹرسٹک فیچرز ہیں، اس حوالے سے بھی آج تک کوئی بندہ ہم نے پیدا نہیں کیا. اٹس اے اسپیشل ون، چوزن ون. آیت نمبر 8، قال رب انا یکون لی غلام. زکریا علیہ السلام نے کہا ہے میرے پروردگار میرے ہاں بیٹا کیسے پیدا ہو جائے گا. وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، جبکہ میری بیوی بانجھ ہے. وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا، اور میں پہنچ چکا ہوں بڑھاپے کے باعث سوکھ جانے کی حالت میں، میرے پاس طاقت نہیں ہے. ہم سے یہ بچہ کیسے پیدا ہو جائے گا. اس کے بعد آیت نمبر 9، قَالَ كَذَلِكَ، فرمایا ربی ذوالجلال نے ایسا ہی ہوگا، this will happen. قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ، تمہارے پروردگار نے فرمایا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے. this is not difficult for me. آپ کے لیے یہ بات انہونی ہے، میرے لیے یہ کوئی انہونی بات، میں جب چاہوں گا آپ کو اولاد دے سکتا ہوں. آج کل بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے سوشل میڈیا پر اکثر و بیشتر اس قسم کی جو نیوز ہے وہ سنی ہوگی. ادھیڑ عمر کے والدین کو اور بچہ اللہ تبارک و تعالی نے مرحمت فرمایا. 50 سال کی خاتون، 60 سال کی خاتون، بلکہ 70 سال کی خاتون نے ایک بچے کو جنم دے دیا. ہاؤ از اٹ پاسبل؟ سائنس تو کہہ رہی ہے بائی آفٹر 40 آفٹر 45 عورت کے اندر وہ خصوصیات پھر نہیں رہتی ہیں کہ وہ بچے کو جنم دے سکے. لیکن یہ سائنس تک بات محدود ہے. سائنس سے آگے بھی دنیا ہے جسے سائنس بیان نہیں کرتی ہے. میٹا فزیکل ورلڈ ہے جہاں پر سائنس جواب دینا بند کر دیتی ہے، کہتی ہے بھائی اس سے آگے ہماری دسترس نہیں ہے. We can't say anything. So یہ جو معاملات ہیں یہ دنیا کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے یہ معاملات تو کچھ بھی نہیں ہے. وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا، اور تمہیں بھی تو میں نے پیدا کیا اس سے پہلے جبکہ تم کچھ بھی نہیں تھے. You want to understand why this is not difficult for me? Look at yourself. ہم نے تمہیں خود کس طرح سے بنایا تھا. You are nowhere. Rather this entire world was nowhere. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے معاملات ہمارے آنکھوں کے سامنے آئے روز پیش آتے ہیں. اگر یہ آئے روز اس طرح پیش نہ آتے ہوں گے then definitely this would have been a miracle for us, a wonder for us, an extraordinary phenomena for us. But since it's happening every day and now we tend to be very much normal.
آپ کسی ایسے بندے کو لائیے جس سے یہ معلوم نہ ہو کہ ایک انسان سے، اس کے پیٹ سے، اس کے بدن سے ایک دوسرا انسان پیدا ہو جائے گا۔ ایسے انسان کو یہ انفارمیشن دے دو جس سے یہ انفارمیشن نہ ہو، جو کسی اور دھرتی کا رہنے والا ہو، کیا اس سے یہ بات انہونی نہیں لگے گی؟ کسی انسان سے کہو کہ بھائی ایک معمولی سا دانہ ہوتا ہے، ایک بیج ہوتا ہے، اس سے آپ ہزاروں ٹن بڑا پیڑ پیدا کر سکتے ہیں۔ ایسے بندے کو یہ بات کہو جس نے آج تک ایسا کوئی پیڑ نہیں دیکھا ہوگا، جس نے آج تک ایسی کوئی بات نہیں سنی ہوگی، جو کسی اور پلانٹ کا ہوگا۔ Won't you think, don't you think کہ یہ معاملہ اس کے لیے ایک میریکل جیسا ہوگا؟ And when this will happen in front of him، جب وہ دیکھے گا کہ ایک عورت بچے کو جنم دے رہی ہے، جب وہ دیکھے گا کہ ایک انڈے سے چوزا نکل رہا ہے، جب وہ دیکھے گا کہ زمین سے پودا اگ رہا ہے، کیا یہ میریکل نہیں ہے؟ But since these things happen every day and now, and we tend to be very much normal، نہ ہم اپنے دماغ کا استعمال کرتے ہیں، سو نو الٹ اپ چل رہی ہے دنیا، جبکہ اس کائنات کے اندر بنفس نفیس آئے روز کتنے کرشمے رونما ہوتے ہیں، اور ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقانیت کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ یہی بات یہاں پر رب ذوالجلال کہہ رہے ہیں زکریا علیہ السلام کو۔ آپ کہتے ہیں ہمارے لیے کیا ناممکن ہے؟ ہم نے آپ کو کہاں سے پیدا کیا؟ ایسی ہی بات ہے، بلکہ اس سے آسان تر بات ہے یہ۔ آیت نمبر 10، قال رب اجعل لی آیہ، عرض کیا ہے میرے پروردگار میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ I want some satisfaction، میں دل مطمئن ہو جائے، اس بابت کوئی نشانی مجھے مرحمت فرمائیے۔ قال آیتک، قال آیتک الا تکلم الناس، فرمایا تمہارے لیے یہ نشانی ہے کہ تم گفتگو نہیں کر سکو گے لوگوں کے ساتھ ثلاث لیال سویہ، لوگوں سے 3 راتیں متواتر۔ You won't be able to speak، آپ کی جو زبان ہے اس پر ہم تالا رکھیں گے 3 دنوں تک۔ اور یہ نشانی ہے اس بات کی کہ آپ کو ہم ایک بیٹا، آپ کے ذریعے سے ہم آل یعقوب جو ہے ان کا وارث پیدا کریں گے۔ آیت نمبر 11، فخرج علی قومہ من المحراب، پھر حضرت زکریا علیہ السلام اپنے محراب سے، اپنے حجرے سے نکلے اور اپنی قوم کی طرف آئے۔ فَأَوْحَى، اور اشارہ کیا، الیہم، ان سے، ان سبحوا بکرۃ وعشیٰ، کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو صبح و شام۔ یہاں پر لفظ فَأَوْحَى یعنی کہ اشارہ کیا، اسی سے وہی لفظ بھی مستحمل ہے۔ وحی کی عمومی طور پر 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ پہلی صورت براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو آیت ہے، کی جو بات ہے، وہ نبی کے دل میں ڈالی جاتی ہے، اور اس طرح ڈالی جاتی ہے کہ اس میں تسلسل ہوتا ہے، اس میں بوجھ ہوتا ہے، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ بات براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آئی اور نبی کے دل میں بیٹھ گئی۔ بلکہ وہی تو کہتے ہی ہیں اشاروں اور کنایوں میں اس طرح واشگاف انداز میں بات کرنا کہ دوسرے انسان کو معلوم نہ چلے، یہ وہ وحی کی کیفیت ہے جو عمومی طور پر پیغمبروں پر اترتی ہے نارملی۔ ایک اور کیفیت ہے وحی کی جس میں اللہ تبارک و تعالی بالواسطہ اپنے نبی سے بات کرتے ہیں، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالی نے بات کی۔
تیسری قسم، یا بلکہ کہہ سکتے ہیں تیسرا طرز انداز وہی کا ہے، وہ یہ ہے کہ انسانی شکل میں پیغمبر آتے ہیں نبی کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو میسج ہے وہ پہنچا دیتے ہیں۔ یہاں پر وہی سے مراد یہی ہے کہ اشاروں میں اس طریقے سے اپنی قوم سے مخاطب ہونا کہ انہیں کوئی لفظ کہے بغیر بات سمجھ میں آ جائے۔ اب انہیں معلوم یہ بھی پڑ گیا تھا کہ یہ زکریا علیہ السلام بات نہیں کر سکیں گے، بلکہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اس زمانے میں چپ سادگی اختیار کرنے کا بھی روزہ رکھا جاتا تھا، جس طریقے سے کھانے پینے سے رک جانے کا روزہ ہم رکھتے ہیں، اسی طریقے سے پرانے اقوام کے لوگ چپ سادگی اختیار کرنے کا روزہ بھی رکھتے تھے۔ اور اس زمن میں یہ بڑی نرالی بات ہے کہ چپ سادگی اختیار کرنے کا روزہ، اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بہت بہترین عبادت ہوتی، مزیدار عبادت ہوتی، اور اس میں جو دل کو سکون میسر ہوگا، دماغ کے جو مختلف دریچے ہیں انہیں طمانینت نصیب ہو جائے گی، ہو جاتی۔ یہ تو ضرور اس میں ایک خاص فیچر ہے سکوت اختیار کرنے میں۔ تو ایسی ہی سکوت اختیار کریں گے کون؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور انہوں نے کہا کہ تم لوگ تسبیح بیان کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک خاص معاملہ ہمارے اوپر فرما رہے ہیں۔ اب حضرت علیہ السلام کی ولادت واقعہ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد براہ راست خطاب کیا جا رہا ہے آیت نمبر 12 میں، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ علیہ السلام کتاب کو مضبوطی سے تھام لو۔ اب یحییٰ علیہ السلام پیدا بھی ہوئی اور انہیں اب نبوت سے بھی سرفراز کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کتاب کو مضبوطی سے تھام۔ کتاب سے یہاں مراد زبور، تورات اور دیگر صحائف ہیں جو اس وقت بنفس نفیس موجود تھیں اپنی اصل حالت میں۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہر نبی کو یہ دعوت دی گئی، اس کے متبعین کو یہ دعوت دی گئی کہ رائج الوقت جو کتاب ہوگی اس کو مضبوطی سے تھام لو، اور اسے مضبوطی سے تھامنے کا نام ہدایت ہے، کامیابی ہے۔ اور اسی کتاب کو مضبوطی سے تھامنے کی دعوت نبی علیہ السلام نے ہمیں دی، بلکہ اس کو مضبوطی سے اگر ہم تھامیں گے تو بشارت دے دی، تمہیں پھر کوئی ڈر نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، you are then on the right track provided you will stick to this book۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے اس کو عطا کر دی حکمت، وہ دانائی بچپن ہی میں۔ یہ خاص پہلے کرشمہ ہوا کہ زکریا علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ بانجھ تھی، ادھیڑ عمر کو پہنچ چکی تھی، اس عمر میں یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، یہ بھی ایک معجزہ تھا۔ اب اس کے بعد ایک اور معجزہ کیا ہے، ان کو بچپن میں ہی حکمت اور دانائی سے نوازا تھا، جس طریقے سے عیسیٰ علیہ السلام کو بچپن میں ہی بہت سارے کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا کیے تھے، اسی طرح سے یہاں پر یحییٰ علیہ السلام کو حکمت و دانائی بچپن ہی میں عطا کر دی گئی تھی۔ اس کے بعد آیت نمبر 13، وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا وَزَکَاۃً، اور ہماری طرف سے سوز و گداز والی محبت اور پاکیزگی یہ بھی اس سے عطا کی تھی۔ وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بہت متقی تھی۔ اسرائیلی روایات کے اندر بھی یہ بات آتی ہے کہ یحییٰ علیہ السلام سب سے پہلے حکیم تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکمت سے نوازا تھا۔ دوسری بات، ان کے اندر محبت ڈالی تھی، چنانچہ یہ دائی تھے، اتنے بڑے دائی تھے کہ دعوت دیتے دیتے شہید کر دیے گئے، قتل کر دیے گئے۔ اور دائی کے اندر محبت ہونی چاہیے اپنے لوگوں کے ساتھ۔ جو دائی
اپنے لوگوں کے ساتھ نفرت کرے گا اس سے بہتر ہے کہ وہ قبل از وقت دعوت کا کام چھوڑے. سوچو گداز والی محبت تھی یحییٰ علیہ السلام کو، جس میں کہ وہ درد سمجھ سکے اپنے رعایا کا، ان کی جو ضروریات ہیں ان کو سمجھ سکے، ان کے ساتھ بے پناہ محبت کرے. دائی کو گالیاں بھی پڑتی ہیں، دائی کو کوسا جاتا ہے، تانے دیے جاتے ہیں، دائی کے خلاف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں، اسے امن میں رکنا ڈالنے والا کہا جاتا ہے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ دائی کو محبت کرنے والا ہونا چاہیے. اور یہاں پر محبت کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ بھئی کتنی بھی مخالفت ہو، میرا جو اخلاق ہے، میری جو دعوت ہے، یہ باضابطہ طور پر وہی جم کی تم رہے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک خاص خصوصیت کیا تھی؟ وَكَانَ تَقِيًّا، اور یہ بہت زیادہ متقی تھے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنے والے تھے. وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ، اور وہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا تھا. He was also very much obedient to his parents. وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، اور خود سرو نافرمان نہیں تھا. یہ اس کی خصوصیات تھی. اولاد کے پس منظر میں بھی وہ بہت ہی بہترین اولاد تھی. اس کے بعد آیت نمبر 15، وَسَلَامٌ عَلَيْهِ یوم ولد، اور سلام اس پر جس دن اس کی ولادت ہوئی. وہ دن سلامتی والا تھا، اس پر سلامتی، اس کے قوم پر سلامتی. وَيَوْمَ يَمُوتُ، جس دن اس سے موت آئے. وَيَوْمَ يَبْعَثُ حَيًّا، اور جس دن وہ اٹھایا جائے گا زندہ کر کے. پہلے جب ان کو پیدا کیا گیا اس وقت بھی سلامتی تھی، اس وقت بھی ان کے لیے مبارک کی گھڑی تھی. اور اس کے بعد جب ایک یہودی حکمران نے اپنی معشوقہ کے کہنے پر حضرت یحییٰ علیہ السلام کا سر قلم کر ڈالا، وہ بھی اس بات کا گماز ہے کہ وہ موت بھی مبارک تھی، کیونکہ یحییٰ علیہ السلام کو حق بات کی دعوت دینے کے پس منظر میں قتل کر دیا گیا. چنانچہ یہودی حکمران جو تھا اس کے ایکسٹرا میرائٹل افیئرز تھے ایک رقاصہ کے ساتھ، جو کہ ان کے بھائی کی بہن بیوی تھی. یہ بد اخلاق قوم تھی جو بد اخلاقی کے خلاف جب یحییٰ علیہ السلام نے مورچہ سنبھالا، ان کو دعوت حق دی، تو ان لوگوں نے سمجھا کہ یہ ہماری راہ میں، یا کہہ سکتے ہیں کہ کباب میں ہڈی بن رہے ہیں. تو رقاصہ نے ایک دن جشن کے موقع پر اس کی بچی نے زبردست ڈانس کیا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آپ میری جو عرض داشت ہے اس سے پوری کریں. یہودی حکمران خوش ہوا اور اس سے کہا بتائیں کیا چاہیے آپ کو. تو اس کی بیٹی نے اپنی والدہ سے کہا کہ آپ بتائیں ہمیں کیا چاہیے. تو اس نے کہا مجھے یحییٰ علیہ السلام کا جو سر ہے یہ مجھے چاہیے. یہودی فرما روا عشق کے نشے میں چور تھا، مجبور کر دیا اس کو، حالانکہ چاہ نہیں رہا تھا، اور انہوں نے یحییٰ علیہ السلام کا سر جو ہے قتل کر ڈالا. یہ یہودی قوم ہے جنہوں نے اپنے پیغمبروں تک کو بھی نہیں چھوڑا. انہوں نے اگر ان کو تو قتل کر دیا، لیکن اصل میں یحییٰ علیہ السلام شہید ہو گئے، اور شہید کا درجہ بہت بلند ہوتا ہے، وہ زندہ جاوید ہوتے ہیں، اور ان کے لیے مبارک ہو، وہ وقت مبارک ہو ان کے لیے جب حق بات کی دعوت دیتے دیتے انہوں نے جام شہادت نوش کر لیا. اور اس کے بعد جب آخر میں وہ زندہ دوبارہ کر دیے جائیں گے، اس وقت ہمیں خود بخود معلوم
چلے گا, پوری دنیا انسانیت کو معلوم چلے گی کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام زندہ جاوید تھے اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے تھے, اپنے رب کے پاس بڑا مرتبہ پاتے تھے, اور اسی بڑے مرتبے پر, ایسی سلامتی کے مرتبے پر آخرت کے روز بھی وہ باضابطہ طور پر موجود ہوں گے, سرفراز ہوں گے. انہی آیات کے ساتھ یہاں پر ہم نے پہلا جو رکوع ہے اس کا مطالعہ ہم نے ختم کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ زیادہ بولنے سے اور زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آنے والا جو رکوع ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ اصل بات بیان کی جا رہی ہے. یہ جو رکوع ہے یہ اصل میں سمجھ لیجیے تمہید تھی اس بات کی طرف کہ بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دست قدرت میں کتنے بڑے بڑے کرشمے ہیں, اور اگر آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ایسا عقیدہ گھڑ لیتے ہیں کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں, یا بعض کہتے ہیں کہ وہی اللہ ہیں, اور اس کی وجہ آپ یہ بتاتے ہیں کہ ان کی جو ولادت ہے وہ ایک زبردست انداز میں ہوئی تھی, تو بھائی آپ اس یہاں پر بھی دیکھ لیجئے بالکل انہی کے زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہوئی, ان کے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے. تقریباً مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ان کے ہمسر تھے. یحییٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے مابین روایت کے اندر آتا ہے 6 ماہ کا جو گیپ تھا. تو اس لحاظ سے آپ کو لازم پھر بنتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام کو بھی آپ یہی مرتبہ دے دیں, اور بلکہ عقل کہتی ہے کہ اس سے بڑا مرتبہ پھر آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کو دینا چاہیے, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین مٹی سے پیدا کر دیا, مٹی کا ایک لوتھڑا بنا دیا, اس کے اندر روح پھونک دی اور انسان پیدا ہو گیا. تو اصل میں پھر آگے یہ بات بیان کی جا رہی ہے, یہ رکوع تمہید کے طور پر یہاں بیان کیا جا رہا ہے. یہ انشاءاللہ المستعان ان کی اس کی جو ڈیٹیل ہے انشاءاللہ المستعان کل جو ہمارے مدرس ہوں گے وہ بیان کریں گے یہاں پر. اس وقت دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بولنے سے اور زیادہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بولنے میں اگر کوئی چوک ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے معاف کر دے, سننے میں اگر کوئی لغزش ہوئی ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ہمارے دلوں سے محو کر دے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.